یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ سواگت ہے ناظرین آپ سے سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو پاکستان میں ہندو اور سکھوں کو ملے گا دیوالی بونس۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ ایک مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں ہم سب کو جو حوصلہ ملتا ہے، ہم سب جو اپنی بات کہہ لیتے ہیں یا لڑ لیتے ہیں ظالموں کے خلاف، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں یقین رہتا ہے کہ دنیا کے تمام گمنام شہروں میں کچھ گمنام لوگ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں ہماری بہت بڑی طاقت ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ وہاں ہیں، ڈر نہیں لگتا، کیسے بول لیتے ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، آپ کے ملک کے ایک بہت پیارے شاعر حبیب جالب صاحب، جنہیں بہت پسند کرتا ہوں میں اور میرے ملک میں بہت پسند کیے جاتے ہیں وہ، ان کی زمین میں ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے میں نے، پھر انشاءاللہ آپ کو کشمیر کی نظم سناتا ہوں۔ یہ جو بھی ڈرانے کی کوششیں ہیں، جب تک آپ ڈرتے ہیں تب تک زمانہ ڈراتا ہے، جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نہیں اب ہتھیلی پہ جان رکھی ہے تو پھر کوئی نہیں ڈرا پاتا۔ میں اسی حوالے سے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔ میں بڑا ہنگاموں میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ ہندوستان کے مشاعروں میں عموماً کوئی بھی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں 20,000 25,000 سے کم کی عوام سننے آتی ہو۔ بہت الگ طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھلے ہی ایک لیمیٹڈ آڈینس ہو، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ یہاں موجود ایک ایک شخص اپنے آپ میں لاکھوں کی تعداد رکھتا ہے، اس کی ذہنیت اتنی بڑی ہے۔ لیکن میری تھوڑی سی عادت خراب ہے بڑے ہنگاموں میں پڑھنے کی۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا میں سدھر جاؤں، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ بھی میری طرح خراب ہو جائیں، دونوں طرف سے کوشش چلے گی انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کے، سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے۔ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے،
احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، دین کی باتیں کتاب سے سودے میں عیب نکل آنے کا بیان۔ مسئلہ، جب کوئی چیز بیچے تو واجب ہے کہ جو کچھ اس میں عیب و خرابی ہو سب بتلا دے، نہ بتلانا اور دھوکہ دے کر بیچ ڈالنا حرام ہے۔ مسئلہ، جب خرید چکا تو دیکھا اس میں کوئی عیب ہے تو اب اس خریدنے والے کو اختیار ہے، چاہے رکھ لے اور چاہے پھیر دے، لیکن اگر رکھ لے تو پورے دام دینے پڑیں گے، اس عیب کے عوض میں کچھ دام کاٹ لینا درست نہیں۔ ہاں، اگر بیچنے والا راضی ہو جائے تو کم کر کے دام لینا درست ہے۔ مسئلہ، اگر کپڑا خریدنے کے بعد قطع کر لیا تب عیب معلوم ہوا تو اب پھیر نہیں سکتا، البتہ دام کم کر دیے جائیں گے، لیکن اگر بیچنے والا کہے کہ مجھے قطع کیا ہوا دے دو اور اپنے دام لے لو، میں دام کم نہیں کرتا، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ خریدار انکار نہیں کر سکتا، اور قطع کر کے سی بھی لیا تھا، پھر عیب معلوم ہوا تو اب عیب کے بدلے دام کم کر دیے جائیں گے۔ بیچنے والا اس صورت میں اپنا کپڑا واپس نہیں لے سکتا۔ مسئلہ، کسی نے انڈے خریدے، جب توڑے تو سب گندے نکلے تو سارے دام پھیر سکتا ہے، اور اگر بعض انڈے نکلے اور بعض اچھے تو گندوں کے دام پھیر سکتا ہے۔ مسئلہ، اگر خریدنے کے بعد عیب معلوم ہوا لیکن پھر بھی اس نے کام لینے لگے اور استعمال کرنے لگے تو پھیرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ مسئلہ، بیچتے وقت اس نے کہہ دیا کہ خوب دیکھ بھال لو، اگر اس میں کچھ عیب نکلے یا خراب ہو تو میں ذمہ دار نہیں، اس کہنے پر اس نے لے لیا تو اب چاہے عیب اس میں نکلے پھیرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اسی طرح بیچنا بھی درست ہے۔ بیع باطل اور فاسد وغیرہ کا بیان۔ مسئلہ، جو بیع شرع میں بالکل غیر معتبر اور لغو ہو اور ایسا سمجھے کہ خریدا اور بیچا ہی نہیں، اس کو بیع باطل کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ خریدنے والا اس کا مالک نہیں ہوا، اس لیے خریدنے والا کو نہ تو خود استعمال کرنا جائز ہے نہ کسی کو دینا جائز ہے، اور جو بیع تو ہو گئی ہو لیکن اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک خریدنے والے کے قبضے میں نہ آ جائے تب تک اس کی ملک میں نہیں آتی، اور جب قبضہ کر لیا تو ملک میں تو آ گئی لیکن حلال طبیب نہیں، اس لیے اس کو اپنے استعمال میں لانا درست نہیں، بلکہ ایسی بیع کا توڑ دینا واجب ہے، اور اگر بیع نہیں توڑی بلکہ کسی اور کے ہاتھ وہ چیز بیچ ڈالی تو گناہ ہوا، لیکن اس دوسرے خریدنے والے کے لیے اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلا زمینداروں کے یہاں جو دستور ہے کہ تالاب کی مچھلیاں بیچ دیتے ہیں، یہ بھی باطل ہے، جب تک شکار کر کے مچھلیاں پکڑی نہ جائے تب تک ان کا کوئی مالک نہیں ہے، اور جو کوئی پکڑے وہی ان کا مالک بن جاتا ہے۔ مسئلہ، کسی کی زمین میں خود بخود گھاس آ گئی تو یہ گھاس بھی کسی کی ملک میں نہیں، جس کا جی چاہے کاٹ لے، چاہے نہ ان کا بیچنا درست ہے اور نہ کاٹنے سے کسی کو منع کرنا درست ہے، البتہ اگر بویا ہوا یا پانی دے کر سینچا ہوا اس کی ملک ہو جائے گی، اب بیچنا بھی جائز ہے اور لوگوں کو منع کرنا بھی درست ہے۔ مسئلہ، جانور کے بیٹ میں جو بچہ ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا بیچنا باطل ہے، اور اگر پورا جانور بیچ دیا تو درست ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو وہ میرا ہے تو یہ بھی فاسد ہے۔ مسئلہ، جانور کے تھن میں جو دودھ بھرا ہے دھونے سے پہلے اس کا بیچنا باطل ہے، اسی طرح بھیڑ دمبا وغیرہ کے جب تک کاٹ نہ لے تب تک بالوں کا بیچنا جائز اور باطل ہے۔ مسئلہ، کسی نے اس شرط پر مکان بیچا کہ 1 مہینہ تک ہم خود اس میں رہیں گے، یا یہ شرط ٹھہرا دی کہ اتنے مہینے تک تم ہم کو قرض دے دو، یا یہ شرط کی کہ یہ چیز ہمارے گھر تک پہنچا دینا، تو یہ سب بھی فاسد ہے۔ مسئلہ، اگر کچھ اناج، گھی، تیل وغیرہ نرخ طے کر کے خریدا تو دیکھو اس بیع ہونے کے بعد اس نے تمہارے سامنے تول کر دیا یا
سامنے نہیں تولا تو بلکہ کہا تو تم جاؤ ہم تول کر گھر بھیج دیں گے، یہ پہلے سے تولا ہوا رکھا تھا، اس نے اسی طرح تولا ہوا اٹھا لیا، پھر نہیں تولا تو یہ 3 صورتیں ہوئی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔